بسم اللہ الرحمن الرحیم فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ ہم سب کی حاضری اور آج کی تمام عبادتیں دعاؤں کی قبولیت اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلیہ۔ گزشتہ ہفتے سے ایک سلسلہ یہاں پر شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ہم نے پہلی اس کی نشست گزشتہ جمعرات کی جو یہاں پر دعا اور پروگرام تھا اس میں شروع کیا ہے۔ زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک کتاب ہے مہدی منتظر 12ویں آقا کے حوالے سے 300-350 صفحے سے زیادہ صفحات کی کتاب ہے اور ایک بڑی جانی مانی شخصیت محمد جواد خراسانی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، بڑی علمی شخصیت۔ اس کتاب کے کچھ صفحات جن جگہوں پر 12ویں امام کے ظہور کی نشانیوں کے حوالے سے جو چاپٹر ہے اس کا ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں، کتاب سے فارسی میں ہے کتاب، تو اس کتاب کے اردو ترجمے کو ہم آپ کی خدمت میں جو ہم نے آپ تک پہنچانے کے لیے جو لفظوں کو انتخاب کر سکتے تھے اس کو ہم نے انتخاب کیا ہے۔ جو حضرات تھوڑا سا اس بات کا شوق رکھتے ہیں وہ لاسٹ ویک کا جو ہمارا پروگرام تھا الہادی یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں مقدمہ گفتگو اس لیے کہ دوبارہ تکرار کریں تو ہو سکتا ہے کہ آج وقت بھی زیادہ لے لیں، تو مختصر یہ ہے کہ 12ویں امام کی جو نشانیاں ہیں جو کتابوں میں روایتوں کی شکل میں اماموں نے بتائی ہیں، یہ نشانیاں 3 طرح کی ذکر کی گئی ہیں۔ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جن نشانیوں کا مطلب یہ ہے کہ امام کا آنا نزدیک ہے، کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو نظر آ جائیں تو اس کا اعلان ہے کہ امام آ چکے ہیں۔ ہم یہاں پر ان نشانیوں کی گفتگو کر رہے ہیں جن کو دیکھیں تو یہ پتہ چلے گا کہ امام کا آنا قریب ہے، اور جو امام کے آنے کے قریب ہونے پر نشانیاں ہیں روایات کے اعتبار سے، ان نشانیوں کو 3 حصے میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو نظر آئیں گی تو یہ پتہ چلے گا کہ امام کا آنا نزدیک ہے، کتنا نزدیک ہے نہیں پتا، اس چیز کی ٹائم لیمٹ نہیں بتائی گئی۔ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جن نشانیوں کو بندہ دیکھے روایات کے مطابق اس بات کا یقین کر لے کہ ظہور 2 سال کے اندر ہونے والا ہے۔ کچھ ایسی نشانیاں ہیں اور کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو نظر آ جائے تو بندے کو اور بھی قریب کر کے یہ اطمینان کرنا چاہیے کہ 1 سال باقی ہے۔ ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ نشانیاں وہ ہیں جس کے اندر ٹائم لیمٹ نہیں ہے۔ پہلی نشانی جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، گزشتہ مفصل کچھ روایتوں کا ہم نے ذکر کیا تھا، وہ یہ کہ دنیا میں لڑائی جھگڑا فساد فتنہ زیادہ ہو جائے گا، اور مخصوصاً مسلمانوں کے لیے یہاں تک بتایا گیا کہ ایک امام کی روایت تھی کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے جس دور میں مسلمانوں کے لیے زمانہ اتنا تنگ ہو جائے گا کھلے میں بندہ اللہ اکبر تک نہیں کہہ سکے۔ تو ہم نے وہیں پر یہ بات ذکر کی تھی کہ آج بند میں یا حسین کہنے کی کچھ جگہ پر ہمیں واقعات مل رہے ہیں، اگر یا حسین کو آزاد نہ کرو تو اللہ بھی قید ہو جائے گا۔ اگر زمانہ یا حسین کو آزادی نہ دے تو یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ آج جو اللہ اکبر کھلے میں کہہ رہے ہیں ان کو آزاد اللہ اکبر بھی کہنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ گزشتہ ہفتے اس کے حوالے سے۔ دوسری نشانی ہم نے اسی میں بتا دیا تھا لاسٹ پروگرام کے اینڈ پہ، دوسری نشانی ہم لوگوں کے لیے ہے، یہ بتایا گیا کہ شیعوں کے درمیان اختلاف زیادہ ہوگا۔
آپسی فتنہ فساد شیعوں کا زیادہ ہو جائے گا. جس دور میں شیعوں کا لڑائی جھگڑا فساد فتنہ زیادہ دیکھو، یہ سمجھ جاؤ کہ 12ویں آقا کا ظہور قریب ہے. بتائیں قائم آل محمد بلند در تو گزشتہ جلسے کی طرح روایتیں یہاں پر موجود ہیں. روایتیں مہدی منتظر کتاب سے نقل ہو رہی ہیں، انہوں نے معتبر کتابوں سے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے اس بات کو کہ یہ کتاب میں نے عام فہم لوگوں کے لیے لکھی ہے، علماء اور خاص طبقے کے لیے نہیں. میں چاہتا تھا کہ یہ مطلب اور یہ باتیں عوام تک پہنچیں. پہلی روایت امیر کائنات امیر المؤمنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. امیر المومنین سے روایت ہے کہ امام کے ایک صحابی جن کا نام مالک بن زمرہ امام کی خدمت میں پہنچے ملاقات کے لیے. تو امام کے جملے ہیں. امام نے فرمایا، مالک جب میرے شیعہ آپس میں اختلاف کرنے لگیں تو تم کیا کرو گے؟ تمہارا موقف کیا ہوگا؟ تم بھی ملوث ہو جاؤ کچھ اختلاف میں یا اپنے آپ کو بچائے رکھو گے؟ امیر المومنین نے مالک بن زمرہ سے سوال پوچھا. پھر امام نے روایت کا جو جملہ ہے اپنی 2 انگلیوں کو اس طرح لپیٹ کر مالک بن زمرہ کو بتایا، جس طرح سے یہ 2 انگلیاں آپس میں مل چکی ہیں اس طرح سے ایک دوسرے کا گریبان پکڑے. میرے شیعہ آپس میں ایک دوسرے کا اس طرح سے گریبان پکڑے. جب یہ جملے مالک بن زمرہ نے سنا تو مالک نے کہا کہ مولا پھر تو ہماری خیر نہیں، ہمارے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا. پھر امام نے فرمایا کہ اگر ایسا دیکھ کر ہو تم، ایسا ہو جائے زمانے میں، تو سمجھ جاؤ کہ ظہور قریب ہے، پھر اس کے بعد خیر ہی خیر ہے. تم جو کہہ رہے ہو ہماری خیر نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ مرحلہ گزر جائے گا اختلاف کا، جب وہ آئیں گے تو پھر خیر ہی خیر ہے. اور یہ امام کے آنے کی ایک نشانی امیر المومنین. دوسری روایت خود امام سے ہے. امام نے فرمایا، آج مجھ پر جان دینے والے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے سب کچھ قربان کر کے لٹا دینے والے، جب میں تمہارے آئندہ کو نگاہ کرتا ہوں تو میرا دل پھٹ جاتا ہے، میرا دل تڑپ جاتا ہے. یہ خود سید الاوصیاء امیر المومنین کی. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب سوچتا ہوں آگے کو، تمہارے آئندہ کو، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پر تل جاؤ گے. ایک مومن، ایک میرا چاہنے والا دوسرے میرے چاہنے والے کو ذلیل کرنے پر کمر ہمت باندھ لے. ایک دوسرے کا نام سن کر یا چہرہ دیکھ کر توہین کریں گے. روایت کا جو جملہ ہے ہم نے تھوڑا سا احترام میں اس کو ان لفظوں میں ڈھالا کہ توہین کریں گے. امام نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر اپنا منہ کا پانی پھینکیں گے، ایک دوسرے کو جھوٹا کہیں گے. یہ 2 روایتیں امیر المومنین کی. آپ کے فرزند اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام امام نے فرمایا کہ ظہور سے پہلے شیعہ ایک دوسرے سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کریں گے، ایک دوسرے کی توہین کریں گے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، ایک دوسرے کو جھوٹا کہیں گے. حد یہ ہے ایک شیعہ دوسرے کو کافر کہنے لگا. یہ سبت اکبر امام کا جملہ. راوی نے کہا پھر مولا ہماری خیر نہیں. یہ بھی دور آ جائے گا ہماری زندگیوں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے آئندہ میں. امام نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو ظہور کا قریب ہونا نشانی بتاتی ہے، اور اس کے بعد خیر ہی خیر ہے. یہ 2 اماموں کی روایتیں. 2 روایتیں ہمارے چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام. امام نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ تم لوگ زمانے کے انقلاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ گے.
جو زمانے میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا اسی میں تم بھی بیٹھ جاؤ. جبکہ روایتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ المؤمن کالجبل الراسخ، جو سچا مومن ہے وہ سیسا پلائے ہوئی دیوار کی طرح ہوتا ہے اور مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. جتنی بھی آندھیاں فضا کی آ جائیں وہ اپنے ایمان میں کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے. لیکن یہ اتار چڑھاؤ میں امام نے فرمایا کہ تم بھی بہہ جاؤ گے، مجھے یقین ہے. آج جو ایک نظر آ رہی ہو ہمارے قریب بیٹھے ہوئے ہو، آئندہ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاؤ. تمہارا ٹوٹنا، یہ جو مثال امام نے دی ہے توجہ کی جگہ ہے، تمہارا ٹوٹنا شیشے کے ٹوٹنے جیسا نہیں ہوگا. اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو پگھلا کے پھر اس کو پہلی حالت دی جا سکتی ہے. تمہارا ٹوٹنا مٹی کے برتن کی طرح ہوگا جو کبھی جڑنے والا نہیں ہے. یعنی پھر تم اپنے سے مسائل سلجھانا چاہو تو اتنا خراب کر لو گے کہ اپنے اپنوں سے بیٹھکیں کریں، میٹنگیں کریں، ملاقاتیں کریں، وہ سلجھنے والے مسائل نہیں ہوں گے. اتنا اپنے آپ کے کاموں کو بگاڑنا پڑتا. تمہارا ٹوٹنا شیشے کی طرح نہیں ہوگا کہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جوڑ کر قابل استعمال کر دیا جائے. تمہارا ٹوٹنا امام نے فرمایا کہ مٹی کے برتن کی طرح ہوگا جس کو پہلی حالت میں لوٹانا ناممکنات میں سے ہے. اور ایک روایت اسی امام سے کہ اختلاف کے باوجود ہر گروہ، ہر جماعت، ہر انجمن اپنی ولایت اور امامت سے صحیح تعلق کا ادعا کرتے رہیں گے کہ سچا بھائی. اگر اختلاف کیے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ تو غلط ہوگا، لیکن سب کہیں گے کہ اگر صحیح ہے تو ہم ہی ہیں. امام نے فرمایا اختلاف کے باوجود ہر گروہ، ہر جماعت اپنے ولایت اور امامت سے صحیح تعلق کا ادعا کریں گے، جس کے سبب حق کون ہے، باطل کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، مشکل ہو جائے گا پہچان. اب اس روایت کا آگے کا تھوڑا سا حصہ ہے. اس حصے سے پہلے صاحب کتاب جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، محمد جواد خراسانی صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جو شیعوں کے درمیان اختلاف ہوگا، اس اختلاف کے ریزنز کیا ہوں گے، کن باتوں کی وجہ سے اختلاف ہوں گے. انہوں نے روایتوں کے ضمن میں 4 چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ 4 باتوں کی وجہ سے یہ شیعوں کا اختلاف ہوگا. 4 اصلی باتیں ہوں گی. ایک عہدے اور ریاست کے لیے، عہدے اور ریاست کے لیے جب انسان کو عہدہ نہیں ملے گا تو اپنا الگ حساب کتاب. جب انسان کو وہ بڑپن نہیں دیا جائے گا تو الگ حساب. یا کسی پہلے ہی میں عہدے اور ریاست، نام و نمود، مال و منال کی لالچ میں اختلاف کریں گے. دوسری پارٹی بازی کریں گے، پارٹی بازیوں میں جو ہے پھوٹ جائیں گے. تیسرا کسی خاص فکر یا نظریے پر اصرار کریں گے، جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، جو ہم نے کیا ہے وہی صحیح. اس اصرار پر کچھ پھوٹ جائیں گے. آخری امام نے فرمایا نظریاتی اختلاف کی وجہ سے. یہ 4 مین ریزن صاحب کتاب نے بتائے ہیں جن کی وجہ سے. یہاں پر روایت کا اگلا جملہ کہنے سے پہلے ایک فکری جملہ مطلب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. دیکھیں، اگر کسی معاشرے میں پھوٹ ہوتی ہے تو اس پھوٹ میں سارے معاشرے کا ہاتھ ہوتا ہے. سمجھے، ایک علاقے میں 500 لوگ زندگی کر رہے ہیں. اگر کوئی اختلاف ہو کر یہ 250 ہو گئے یا 300 200 ہو گئے تو یہ 300 200 کے پیچھے سارے 500 لوگوں کا ہاتھ ہوتا یا نہیں ہوتا. جو ظاہر ہے ان 500 میں 5-10 کا ہاتھ ہوتا، باقی کے لوگ ان 5-10 سے تعلق میں ادھر ادھر ہوں گے. ان کو اس اختلاف کے اصل وجہ سے، نتیجے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس لیے کہ جس بندے نے اختلاف کیا اس کا تعلق ہمارے سے ہے،
یا اس کے تعلق میں ہم ہیں تو ہم جڑ جائیں گے. کچھ مخصوص لوگ جن کو انگلیوں سے گن سکتے ہیں وہ اختلاف کریں گے اور اختلاف کی لیڈرشپ کریں گے، وہ لوگ رہبری کریں گے، اور اس کے پیچھے جو عام عوام ہوگی یا تو جانے میں یا انجانے یا جہل میں یا جہالت میں ان کے پیچھے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، جہل آسان ہے، جہل سے باہر نکلنا آسان ہے، لیکن جہالت سے باہر نکلنا آسان نہیں. ٹھیک ہے نہیں. ہم نے ایک مطلب یہاں پر عرض کیا تھا ایک واقعہ، کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا جوان لڑکا اپنی ڈگری ختم کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے نکلا. ایک ضعیف عورت آ رہی تھی سامنے سے، تنہا، کوئی نہیں تھا ساتھ، تو انہوں نے چاہا کہ تھوڑا سا ضعیفہ کو تنگ کر کے ہنس لیں گے، تو موٹر بائک تیز لاتے لاتے انہوں نے ضعیفہ کے سامنے بریک لگایا اور ٹرن کر لیا. تو ضعیفہ بیچاری ڈر کے اپنی جان بچانے کے لیے زمین پر گر گئی. جب زمین پر گر گئی اور وہ لوگ ہنستے ہنستے آگے جا رہے تھے تو ضعیفہ نے چلایا، بیٹا بیٹا دیکھو کچھ گر گیا ہے. تو وہ گاڑی گھما کے آئے. جب کوئی اپنی بات آتی نہیں تو بندہ جلدی گھوم جاتا ہے، یا اپنے فائدے کے فائدے گھوم کر آئے، ادھر ادھر دیکھا، دادی اماں کچھ تو نظر نہیں آ رہا ہے. تو ضعیفہ نے کہا کہ بیٹا انسانیت گر گئی ہے، دیکھو یہاں بیٹا یہ انسانیت گر گئی. تو پھر ضعیفہ نے اس بیٹے سے کہا کہ بیٹا پڑھنے سے علم آتا ہے، جہالت نہیں جاتی. علم الگ چیز ہے، جہل دور کرنا الگ چیز ہے. جہل تم نے جو کیا ہے جہالت ہے، تم جاہل نہیں ہو، لیکن جو کام تم نے کیا یہ جہالت کی وجہ سے. ٹھیک. تو یہ اختلاف میں جو اکثر لوگ ایک طرف اپنے کو منسوب کر لیتے ہیں، یہ جہالت کی وجہ سے. روایت کا جو ادامہ ہے جلد عرض کر کے انشاءاللہ بات ختم کریں. امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ تم پھوٹ جاؤ گے، آپس میں ہمارے سے متصل رہتے ہوئے بھی ٹوٹ جاؤ گے. پھر امام نے جو ہم نے بات عرض کی وضاحت میں، اس اختلاف کی کچھ اصلی مہرے اور ماسٹر مائنڈ ہوں گے. جب امام ظہور کریں گے تو پہلے ان ماسٹر مائنڈ لوگوں کو سزا دیں گے، جس کی وجہ سے ہمارے چاہنے والوں کے درمیان اتحاد ہے. جو مہرے ہوں گے اختلاف کے، امام آ کر ان کو کیفر کرتا ہے. یہ آخری روایت امام اول کی، امیر المومنین کی، شیعہ کے درمیان تفرقہ اور اختلاف کے کچھ اصلی مہرے اور ماسٹر مائنڈ ہوں گے. امام کے ظہور سے جب ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اس وقت شیعہ متحد ہوں گے. جب تک یہ مہرے ہوں گے، یہ مہرے آپس میں ایک ہونے نہیں دیں گے. یہ ایک نشانی ہے. اگر آج ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں ان چیزوں کو جب ہم سنتے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے. چلیں ابھی زمانے کے حالات کے اعتبار سے ہم چاہیں کہ بہت بچ کر ملنا زندگی کرنا چاہیں تو گھروں میں بیٹھنا پڑے گا. اگر باہر نکلیں تو کسی نہ کسی ایک سے کنیکٹ تو ہونا ہی پڑے گا. یا ہم کنیکٹ نہ بھی دکھنا چاہیں تو کوئی نہ کوئی کنیکٹ کر دے گا. باتیں ہو جائیں گی. ان چیزوں میں جس کا احتیاط ہمیں کرنا ہے، کم از کم اگر اس ماحول کو بھی ہم دیکھتے ہیں، خدا نہ کرے جانے انجانے میں کسی مومن کے حوالے سے کوئی نازیبہ جملہ نہ کرے. یہاں پر ہم نے کہا تھا یہ بات کہ اندر آنے سے پہلے ہمارے اختلافات ہیں، اندر آ جائیں تو سب حسینی ہیں. سب علی والے ہیں، سب ایک ہیں. تو ہمیں اندر آ کر، ٹھیک ہے. دیکھیں یہ آنے کا دور، یہ جو امام کا ظہور ہوگا، یہ ظہور اتنا زیادہ مہم ہے کہ سیدہ پاک کی شہادت کے ایام نزدیک آنے والے ہیں. زیارت عاشوراء میں ہم پڑھتے ہیں، دعائے ندبہ میں ہم پڑھتے ہیں، این الطالب بدم المقتول بکربلا، اے کربلا کے شہداء کا انتقام لینے والے مولا تو کہاں ہے؟ آپ کب تشریف لائیں گے؟ یا دعائے زیارت عاشوراء میں ہے کہ پروردگار
من امام منصور، مجھے اس قابل بنا دے کہ جب 12ویں آقا کربلا کا انتقام لینے کے لیے پرچم اٹھا لیں تو میں امام کے پرچم کے سائے میں ہوں اور امام کی لشکر میں شامل ہو کر کربلا کا انتقام میں لوں۔ 12ویں امام کا ظہور اور امام کی حکومت تمام معصومین کے دل کی تسلی۔ بس مصائب کا ایک چھوٹا سا گوشہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات آخر تک لے جائیں، اختتام پر لے جائیں۔ سیدہ پاک جب دروازہ بی بی کے بدن مبارک پر گرایا گیا تو آپ حضرات نے سنا ہے کہ امیر المومنین سے جب پوچھا گیا کہ یا علی دروازہ گرنے کی شدت کیا تھی، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ جب دروازہ گرا تو مجھے فاطمہ کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی۔ یہ بی بی پاک جب کوئی بھی بندہ مشکل میں آ جاتا ہے تو اگر گھر میں ہے تو آپ کے ساتھ میرے ساتھ یہ پیش آیا ہے کہ اگر خدا نہ کرے ہم مشکل میں آ جائیں تو ہم برابر کے لوگوں سے یا بڑوں سے مدد مانگنے کی کوشش کریں، کوئی بچے سے مدد نہیں مانگتا۔ سیدہ کے پہلو پر جب دروازہ گرایا گیا، ایک طرف علی مولا کے گلے پہ رسی ہے، مولا کو پکڑے ہوئے ہیں، اب زہرا مدد کو بلائے تو کس کو بلائے؟ ایک نگاہ دروازے کے نیچے سے بی بی نے اپنے گھر پہ ڈالی، دیکھا کہ ایک طرف حسن کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف حسین ہے، زینب ہے، کلثوم ہے، بی بی کے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ اب اس مدد کے لیے میں کیسے بچوں کو بلاؤں؟ علی کی طرف دیکھا، علی مظلوم ہے، علی کے گلے میں رسی ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ بی بی نے اس دروازے کے نیچے سے ایک جملہ فرمایا، بیٹا مہدی تو کب آئے گا؟ بیٹا مہدی تو کب آئے گا؟ جب قافلہ کربلا سے نکل رہا تھا، امام سجاد ان بے کفن لاشوں پر نگاہ ڈال کے گریہ کر رہے تھے تو جناب زینب نے فرمایا کہ بیٹا سجاد گھبرانا نہیں، ہمارا 12واں آئے گا تو ان کا انتقام لے گا۔ بر الہ پروردگارہ تجھے بی بی فاطمہ زہرا کے زیر در 12ویں آقا کو یاد کرنے کا واسطہ امام کا جلد از جلد ظہور فرما اور امام کے ظہور سے دنیا کی فتنے اور فساد کو اور ہم لوگوں کے درمیان کے آپسی چھوٹے موٹے مسائل کو پروردگارہ ختم فرما۔ پروردگارہ ہم لوگوں کے درمیان، اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان اگر کوئی جان بوجھ کر فتنہ فساد لڑائی جھگڑا ڈالنے کی سازشیں رچ رہا ہے تو اگر ہدایت کے قابل ہے تو ہدایت، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے شر سے ہم سب کو نجات عنایت فرما۔ پروردگار جو کام بھی ہم انجام دے رہے ہیں ہمارے سے ایسا کام سرزد ہو جس کو بی بی دیکھیں تو خوش ہو جائیں، جس کو مولا دیکھیں تو خوش ہو جائیں۔ خدایا کبھی ہماری زندگی سے ایسا کام نہ ہو جس سے فاطمہ کے دل رنجیدہ ہو جائے یا امام ناراض ہو جائیں۔ پروردگار اگر ہماری زندگی میں اگر ایسا کام کبھی ہونے جا رہا ہے، اس بارگاہ میں بیٹھ کر حقیر یہ تیری سامنے اعلان کر رہا ہوں پروردگار، اس سے پہلے کہ بی بی کو ناراض کام ہونے والا کام ہم سے سرزد ہو، اس سے پہلے ہماری روح قبض فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔